جیسے ہی زینیا نے اپنی ماں کے منہ سے یہ لفظ سنے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زینیا خبردار، اگر طلاق کا نام بھی اپنی زبان سے نکالا اور میں کل کو اگر مر بھی جاؤں نا تو اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ سیرت بیگم نے جب زینیا کو یہ کہا تو زینیا کا تو کلیجہ ہی باہر آ گیا کہ وہ ماں جس کے ایک اشارے پر زینیا نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے، آج وہی ماں اسے دھکے دے کر جہنم میں واپس بھیج رہی تھی جہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ زینیا نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ ماں، آپ کو دولت اور عزت کی پڑی ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں اس کی کوئی خریدی ہوئی جائیداد نہیں ہوں جس پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، وہ میری جاسوسی کرتا ہے، میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ ماں، میرا دم گھٹتا ہے، میرا تو ایک پل بھی اس کے ساتھ گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ سیرت بیگم نے سر داغ بھری اور بولی، تم نے پہلے شہرام جیسے ہیرے کو کھو دیا تھا، اب دانش جیسے امیر کبیر شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہو۔ یہ گھر میں برباد نہیں ہونے دوں گی، چلی جاؤ یہاں سے، دانش کے پاؤں پکڑو، جس طرح بھی اسے منانا چاہتی ہو نا مناؤ، لیکن زینیا میری بات کان کھول کر سن لو، میں اب تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی، تمہیں اس گھر میں دانش کے پاس واپس جانا ہوگا، میں یہ گھر برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زینیا اپنی ماں کی بے بسی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی ماں ہے جو شہرام کے خلاف اسے اکسایا کرتی تھی، اسے پٹیاں پڑھایا کرتی تھی، اور آج وہی ماں اسے جلاد کے پاس واپس بھجوا رہی ہے۔ دانش نے اپنی ساس سیرت بیگم کو فون کر کے صاف بتا دیا تھا کہ دیکھیں آنٹی، آپ کی بیٹی کی اکڑ میں برداشت نہیں کروں گا، اس نے مجھے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، اگر دوبارہ اس نے یہ بات کی نا تو میں طلاق نامہ اس کے منہ پر مار کر اسے سڑک پر لا کر کھڑا کر دوں گا۔ میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کروا لی ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے شہرام کے ساتھ کیا کیا تھا اور شہرام نے اس کو کیوں چھوڑا تھا، اور میں جب اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں نا تو اس کو میرے سامنے اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زینیا ذلیل ہو کر واپس دانش کے گھر پہنچی تو دانش کی نظروں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیا نے جب ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا کہ دانش، میں تمہاری کوئی خریدی ہوئی ملازمہ نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری کوئی پراپرٹی ہوں، تم جب چاہو گے مجھ پر اپنا حکم چلا لو گے۔ دانش نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کے قریب آ کر بولا، جاسوسی زینیا، جب میں نے تم سے شادی کی تھی نا تو میں نے تمہارے بارے میں ایک رپورٹ جمع کر لی تھی، یہ میرا حق تھا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے شہرام کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح تم نے ان کو ٹارچر کیا، کیسے اس کی بہن کی زندگی برباد تم نے کی تھی۔ مجھے شہرام سمجھنے کی غلطی مت کرنا، وہ بیچارہ خاموش رہ کر سہ گیا، لیکن میں وہ انسان ہوں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہوں۔ اب چپ چاپ اس گھر میں رہو، اگر دوبارہ طلاق کا نام لیا نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں نہ زمین ملے گی اور نہ ہی آسمان۔ زینیا اکڑ اب دھیرے دھیرے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شہرام کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ خود کو ایسے شکنجے میں پھنسا لیا تھا کہ جہاں سے نکلنے کا تو اب کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف سیرت بیگم کی منافقت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جب زینیا کی کزن سدرا گھر آئی تو سیرت بیگم نے بڑے اکڑ کے ساتھ بڑی شیخی مارتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی تو اس گھر میں راج کر رہی ہے، اس کا شوہر شہرام سے کہیں زیادہ امیر ہے اور وہ شہزادیوں کی طرح اس گھر میں زندگی گزار رہی ہے اور میرا داماد اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ سیرت بیگم یہ جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہی تھی کہ سننے والے کو لگے کہ زینیا تو بہت خوش نصیب لڑکی ہے، اس جیسی تو کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ اسی دوران دبئی میں ایک بہت ہی خوبصورت خبر آئی کہ مہک کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا ہے، اس کو ٹوئنس بیبی ہوئے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جب سیرت بیگم یہ سنتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ وہ زینیا کو فون کرتی ہیں اور زینیا کہتی ہے کہ مما، آج کے بعد مجھے فون کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے، مجھے دانش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی زرار کے بچوں۔ زرار جو تھا وہ اپنی اولاد کو لے کے بہت خوش تھا۔ اس نے مہک سے کہا کہ مہک، میں ان کو لے کر پاکستان جانا چاہتا ہوں، ماما اب اکیلی ہیں، بچوں سے ملیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ مہک نے سنجیدگی سے زرار کی طرف دیکھا اور صاف انکار کر دیا کہ نہیں زرار، ان معصوم بچوں کو میں اس دلدل میں نہیں بھیجنا چاہتی، اور جہاں سے میں ان کو بڑی مشکل سے نکال کر لائی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد پر بھی تمہاری ماں اور تمہاری بہن کا سایہ بھی پڑے۔ زینیا اب دانش کے گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا ہر لمحہ شہرام کی وہ عزت اور محبت یاد آ رہی تھی جسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا، اور دانش کے تانے سہنے پر مجبور تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آسرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہانی اب ایسے موڑ پر ہے جہاں زینیا کو ایک طرف گناہ کی سزا مل رہی ہے، کیا زینیا ذلت بھری زندگی پائے گی یا دانش کا شک اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو زینیا جو ہے اس کی آہستہ آہستہ اکڑ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کو
اتنا زیادہ ٹارچر، جو ذہنی ٹارچر کرے گا دانش اس کو، کہ وہ پھر مجبور ہو جائے گی اس بات پہ کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، جو کچھ میں نے شہرام اور فریال کے ساتھ کیا، اس کی فیملی کے ساتھ کیا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو میں بھی وہ شہرام سے اور فریال سے جا کر معافی بھی مانگے، اور پھر وہ دانش سے بھی معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو، کہ اس سے زیادہ اذیت میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر اس سے زیادہ مجھے ٹارچر کیا گیا تو میں شاید سوسائڈ کر لوں گی۔ تو وہ دانش سے، اس سے جا کے شہرام سے معافی مانگے گی، فریال سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے دانش جو ہے اس کے غرور کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ نک چڑھی اور ضدی ہے۔ اور جس طرح کہ وہ فرینڈس میں بھی لے کر جب اس کو گیا تھا، دانش لے کر گیا تھا، تو وہ اس کی فرینڈس بھی دیکھ کے یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ بہت ہی اکڑو لڑکی ہے دانش، تمہارے ساتھ اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں بھی دانش ہوں، میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے کب تک اکڑ دکھاتی ہے یہ۔ تو سٹوری دیکھیں اب آگے کس طرح کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کہ زینیا واقعی ہی فریال سے، شہرام سے معافی مانگے گی، یا دانش کے آگے جھک جائے گی، یا وہ اپنا ٹھکانہ کر لے گی، اور اپنی ماں تو اس کو رکھنے کے تیار نہیں ہے، تو وہ اس کے علاوہ کہیں اور بھی چلی جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔